بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ تقدیر ہمیشہ تدبیر پر بھاری ہوتی ہے۔ کہانی سنسنی خیز موڑ میں داخل ہو چکی تھی۔ تینوں دم سادھے دادا کی جانب متوجہ تھے۔ دادا کی داستان گوئی میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ عموماً اپنے دوستوں سے یہ بات بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ان کا دادا پڑھا لکھا ہوتا تو شاید اس صدی کا سب سے بڑا ناول نگار ہوتا۔ اس کی ہر کہانی میں سسپینس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا تھا۔ وہ سننے والوں کی نفسیات پر گہری نظر رکھتا تھا، اور جب محسوس کرتا کہ سامعین مکمل طور پر کہانی میں کھو گئے ہیں تو ایک دم چپ ہو جاتا اور تھکن کے بہانے سامعین کو مجبور کرتا کہ وہ منت سماجت کریں۔ یوں وہ اپنی اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کرتا۔ یہی ادا اس کے پوتوں وقاص، وقار اور سلمان کو سخت ناپسند تھی، اور تبھی ان کے ابو عموماً کہانی کی شروعات ہی میں بھاگ جاتے تھے۔ اس وقت بھی کہانی ڈرامائی موڑ میں داخل ہو چکی تھی۔ دادا کا سکوت طول کھینچنے لگا تو وقاص نے بے صبری ظاہر کی۔ پھر کیا ہوا دادا؟ بچوں اب آرام کرو، باقی کہانی کل۔ دادا نے تکیے کو ہلا جلا کر سونے کو درست کیا، گویا لمبا پڑنے کو تیار تھا۔ ابھی تو بامشکل 10 بجے ہیں، وقار نے ضد کی۔ بے وقوف، جاڑے کے 10 ہیں، گرمیوں کا موسم نہیں ہے۔ دادا کا غصہ بالکل مصنوعی تھا۔ دادا جان، مان جائے نا، اب باری سلمان کی تھی، آپ روزانہ کہانی درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے منت کرنے کے ساتھ دادا کی لحاف میں چھپی ٹانگیں بھی دبانا شروع کر دی تھیں۔ ایک تو ضد بہت کرتے ہو، دادا نے منہ بنا دیا۔ خیر پہلے مجھے گرما گرم چائے پلاؤ، اس نے ناز سے فرمائش کی۔ میرے آنے تک کہانی شروع نہ کرنا، وقاص نے اٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہی چائے بنا سکتا تھا، باقی دو صرف پینا جانتے تھے، اور دادا کی یہ شرط پوری کرنے کو عموماً اسے ہی قربانی دینا پڑتی۔ وقار اور سلمان دادا کی فرمائش پر اس کا سر یا ٹانگیں دبانے کی ذمہ داری پر مامور تھے۔ البتہ ماں جاگ رہی ہوتی تو چائے بنا لاتی، یوں وقاص کی جان چھوٹ جاتی۔ وقاص صرف ایک ہی پیالی چائے لایا تھا، باقی رات کو چائے سے پرہیز ہی کرتے تھے۔ دادا نے اطمینان سے چائے کی پیالی خالی کی، لحاف کو اچھی طرح اوڑھا، حالانکہ گیس ہیٹر نے ہڈیوں میں اترنے والی سردی کو خوشگوار حدت میں تبدیل کر دیا تھا، مگر بقول دادا لحاف کا اپنا ہی مزہ تھا۔ تو بھائی کہانی کہاں تک پہنچی تھی؟ دادا نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے ان کی دلچسپی کو جانچا۔ وقاص نے جلدی سے لقمہ دیا۔ ظالم بادشاہ نے سوداگر کو کوٹریوں کے سامنے کھڑا کر دیا جن کے دروازے لوہے کے تھے۔ ہاں، دادا نے یوں سر ہلایا جیسے پہلے اسے بھولا ہوا ہو۔ تینوں بھائی اچھی طرح جانتے تھے کہ دادا جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تاکہ کہانی میں ان کی دلچسپی جان سکیں۔ انہوں نے دادا کو کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ خیر بادشاہ نے سوداگر کو بتایا کہ دونوں کوٹریوں میں سے ایک میں بھوکا شیر بند ہے، جبکہ دوسری خالی ہے۔ اب یہ اس کی مرضی کہ کس کوٹری کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر وہ خالی کوٹری میں گھس گیا تو بچ جائے گا، دوسری صورت میں وہ جانے اور بھوکا شیر۔ بادشاہ کے 10 گننے تک اسے کسی ایک کوٹری کا انتخاب کرنا تھا، ورنہ ننگی تلوار سونتتے جلاد نے اس کی گردن اڑا دینا تھی۔ بادشاہ نے ٹھہر ٹھہر کر گنتی شروع کر دی۔ سوداگر عجیب مخمسے میں پڑ گیا تھا، کبھی وہ ایک کوٹری کے دروازے کو دیکھتا تو کبھی دوسری کے۔ جب بادشاہ کی گنتی 9 تک پہنچی، وہ بائیں طرف کی کوٹری کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، اور دروازے کے قریب کھڑے دربان نے دروازہ بند کر دیا، اور اسی لمحے دم بخود حاضرین سوداگر کی آخری چیخیں اور بھوکے شیر کی گراہٹیں سن رہے تھے، جو شاید غذا پا کر مالک کے حضور شکر گزاری کے کلمات ادا کر رہا تھا۔ اگر وہ دایاں دروازہ منتخب کر لیتا تو بچ جاتا۔ سلمان نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ اتنا تو اس بے وقوف کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ داہنی طرف بابرکت ہوتی ہے نا دادا؟ وقار نے تبصرہ کرتے ہوئے دادا سے تصدیق چاہی۔ دادا وقاص سے رائے لینے لگے۔ تمہارا کیا خیال ہے وقاص؟ وقاص نے خیال ظاہر کیا۔ شاید ہمیشہ کی طرح بادشاہ نے دوسری کوٹری میں بھی بھوکا شیر بند کیا ہو، اور سوداگر کو انتخاب کی دعوت دینا خود کو عوام کی نگاہوں میں انصاف پرور ثابت کرنے کا ڈرامہ ہو۔ شاباش، دادا نے وقاص کی تعریف کی۔
بھائی آپ لوگوں کو بتایا تو ہے کہ اپنے ماتوبین کو انتخاب کی دعوت دینا بادشاہ کی چال تھی۔ یوں وہ عوام کی نظروں میں خود کو انصاف پرور ثابت کرتا اور ہلاک ہونے والوں کی موت ان کی قسمت کے سر مونڈ دیتا۔ بادشاہ کے ظلم سے صرف اس کا وزیر با تدبیر واقف تھا، بلکہ بادشاہ کو یہ ترکیبیں بتانے والا بھی وہی تھا۔ ہر مرتبہ وہ ماتوب مظلومین کے لیے نت نئے طریقے سوچتا۔ مکاری اور صفاقی کی بدولت وہ بادشاہ کا منظور نظر تھا۔ وزارت کا عہدہ بھی اس نے چالاکی و ہوشیاری کی بدولت حاصل کیا تھا۔ وہ گویا بادشاہ کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا، لیکن اس نے بادشاہ کا یہ راز کبھی نہیں کھولا تھا، کیونکہ زبان کھول کر وہ اپنی گردن شانوں سے جدا کرانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اسے سب سے تکلیف دہ تلوار سے گردن کٹوانا لگتا، اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن وہ خود زیر عتاب آ گیا۔ دادا ایک لمحہ سانس لینے کو رکا۔ سلمان نے بے صبری سے پوچھا، وہ کیسے دادا؟ صبر نہیں ہوتا؟ دادا نے اسے جھڑکا۔ معذرت دادا جان، سوچا شاید آپ پھر کل پر ٹالنے لگے ہیں۔ سلمان کے لہجے میں ندامت تھی۔ وقاص نے جلدی سے کہا، نہیں دادا جان، صرف ایک بار رکتے ہیں اور دادا کی تصدیق چاہیے، ہے نا دادا جان؟ یقیناً تمہیں کہانی میں دلچسپی نہیں ہے، تبھی فضول بحث میں پڑ گئے ہو۔ دادا کے لہجے میں خفگی تھی۔ وقار نے معاملہ سنبھالا، دادا جان انہیں دفع کریں، میں ہمتن گوش ہوں۔ باقی دونوں بھی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر دادا کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ دادا کہانی کی طرف پلٹے۔ بادشاہ کا حکم تھا کوئی بھی ملازم بادشاہ کی آمد کے بعد دربار میں نہ پہنچے۔ بادشاہ سلامت کے تشریف لانے سے پہلے تمام مشیر، وزیر اور دوسرے عہدیداران کا دربار میں حاضر ہونا لازم تھا۔ اس دن وزیر کی شامت آئی تھی کہ وہ بادشاہ کی آمد کے بعد پہنچا۔ بادشاہ کی تیوری پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے کڑک کر حکم دیا، گرفتار کر لو ناہنجار کو۔ وزیر تھر تھر کانپتے ہوئے بولا، رحم بادشاہ سلامت رحم، بندہ پرتقصیر بخشش کا خواستگار ہے، اور غلام نے جان بوجھ کر جرم عظیم کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ ناسازی تباہ اس کا موجب بنی۔ اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری۔ بادشاہ مزید بپھر گیا، تمہاری بہانے بازی عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ طبیعت کی خرابی کو حکم شاہی کیا ہے؟ کسی کی صحت ٹھیک نہ ہو تو وہ ایک دن پہلے اگلے دن کی رخصتی کی اجازت طلب کرے گا۔ حضور روسیا تقصیر کا اعتراف کرتے ہوئے رحم کا طالب ہے۔ وزیر کا رنگ موت کو سامنے پا کر پیلا پڑ گیا تھا۔ ہم انصاف سے کام لیں گے، بادشاہ جلال سے بولا، اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ 3 دن بعد اسے انتخاب کی آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اگر اس کی تقصیر قابل معافی ہوئی تو یہ بچ جائے گا، اس کے برعکس ہونے کی صورت میں اپنے انجام کو پہنچے گا۔ انتخاب کا نام سنتے ہی وزیر کے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ انتخاب کی حقیقت سے اچھی طرح واقف تھا۔ انتخاب سزائے موت کا دوسرا نام تھا۔ اس قرآن اندازی میں کسی کو بھی زندگی کی نوید ملنا ناممکن تھا۔ ہر مرتبہ بادشاہ انتخاب کا ایک نیا طریقہ بروئے کار لاتا۔ بظاہر نظر آتا کہ زندگی اور موت 50% ہے، مگر در حقیقت وہ 100% موت ہوتی تھی، اور یہ بات وزیر سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ وہ اس کھیل کا حصہ رہ چکا تھا۔ وزیر نے آخری کوشش کے طور پر گڑ گڑاتے ہوئے آواز بلند کی، رحم بادشاہ سلامت رحم، مگر بادشاہ کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ شاہی ہرکارے وزیر کو قید خانے کی طرف کھینچ کر لے گئے۔ ماتوب وزیر کی بھوک پیاس اٹھ چکی تھی، اپنی موت اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک عقل مند اور ذہین شخص تھا، لیکن انتخاب کا مرحلہ اتنا دشوار گزار اور مشکل تھا کہ 101% موت یقینی تھی۔ وہ جتنا سوچتا پریشانی بڑھتی جاتی۔ اس کے ذہن میں وہ سارے کردار ایک تسلسل سے گردش کر رہے تھے جو انتخاب کی موت کا شکار ہوئے تھے۔ وہ مظلوم جن کے لیے اس نے نت نئے بے رحمانہ طریقے سوچے تھے، حالانکہ سبھی کا قصور نہ ہونے کے برابر تھا۔ چند دن پہلے بھوکے شیر کی خوراک بننے والا سوداگر، جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے قیمتی جواہرات بادشاہ سلامت کے بجائے جوہریوں کو فروخت کر دیے تھے۔ مخبروں کی اطلاع پر بادشاہ نے اس کی گرفتاری کا حکم دیا تھا، اور اس جرم عظیم کی پاداش میں اسے انتخاب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس سے پہلے شاہی باورچی، جسے سالن میں نمک ملانا یاد نہیں رہا تھا،
بادشاہ کے حکم پر اس کے سامنے دودھ سے بھرے 2 پیالے رکھے گئے تھے اور اسے بتایا گیا تھا کہ ایک گلاس کے دودھ میں زہر ملا ہے اور دوسرے میں نہیں ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ یہ ترکیب پیش کرنے پر وزیر نے خلط فاخرہ کے علاوہ سونے کے سکے بھی انعام میں وصول کیے تھے۔ پھر اسے وہ جوہری بھی یاد آیا جسے بادشاہ کا تاج مزین کرنے کی قیمتی جواہر دیے گئے تھے۔ اس نے ایک لال ہیرا پھیری سے چھپانے کی کوشش کی تھی اور انصاف پرور بادشاہ نے وزیر باتدبیر کی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے اس کے سامنے 2 پٹاریاں رکھیں جن میں زہریلے ناگ بند تھے۔ اس نے اپنی مرضی سے ایک پٹاری میں ہاتھ ڈالنا تھا، مگر بدقسمت یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ انتخاب صرف اتنا ہی تھا کہ وہ کس پٹاری کے سام سے خود کو ڈسوانا پسند کرے گا۔ اسے وہ محاورت بھی یاد آیا جو شاہی ہاتھی کو چارہ ڈالنا بھول گیا تھا، اور سزا میں وقاص نے ہمت کر کے قطع کلامی کی جرأت کی۔ دادا جان، آپ یہ سارے واقعات سنا چکے ہیں۔ دادا نے خشمگین نظروں سے اسے گھورا مگر بات جاری رکھی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ وزیر دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ بادشاہ اس کی موت کا کوئی آسان طریقہ سوچے۔ اسے زہر خورانی کی موت آسان نظر آئی، مگر وہ بادشاہ کو مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے تو یہ ذمہ داری اس کی ہوتی تھی، مگر اب وہ خود معتوب تھا اور کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ بادشاہ پر مرضی مسلط کر سکتا۔ دوپہر کا کھانا لانے والا خادم جو اس کا احسان مند تھا، بتایا کہ بادشاہ نے اسے انتخاب کی کسوٹی سے گزارنے کو کون سا طریقہ منتخب کیا ہے۔ دادا ایک لمحہ سانس لینے کو رکا، یا شاید جان بوجھ کر سسپینس پیدا کر رہا تھا۔ وقاص بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ کہانی کچھ زیادہ ہی طول کھینچے لگی تھی۔ صبح انہیں اسکول بھی جانا تھا اور نماز فجر کو جگاتے وقت سب سے زیادہ شور دادا ہی نے کرنا تھا، مگر یہ کہنے کا فائدہ اس لیے بھی نہیں تھا کہ یوں دادا نے بقیہ کہانی کل پر ڈال لینا تھی، جو انہیں بالکل گوارا نہ تھا۔ اگر تھک گئے ہو تو کل سن لینا۔ دادا چہرے سے ان کی کیفیت جان گیا تھا۔ نہیں نہیں، تینوں بیک زبان بولے اور دادا مسکراتے ہوئے کہانی کی طرف لوٹا۔ خیر خواہ نے بتایا کہ کل صبح بادشاہ کاغذ کی 2 پرچیاں اس کے سامنے رکھے گا۔ ایک پرچی پر موت لکھا ہوگا اور دوسری پر رہائی، آگے اس کی اپنی قسمت۔ اگر اس نے موت والی پرچی اٹھا لی تو وہاں ایک جلاد ننگی تلوار سونتے کھڑا ہوگا اور پرچی پڑھتے ہی اس کی گردن تن سے جدا کر دے گا، اور یہ بات تو وزیر اچھی طرح جانتا تھا کہ دونوں پرچیوں پر کیا لکھا ہوگا۔ موت ہے نا دادا؟ سلمان نے تصدیق چاہی۔ شاید، دادا نے گول مول جواب دیا۔ وہ اصل کہانی سے اختتام تک سامعین کو بے خبر رکھتا تھا۔ وزیر کے پاس ایک رات ہی کا وقت تھا، اسے جان بچانے کی تدبیر سوچنا تھی۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ منت زاری اور رونے دھونے سے ظالم بادشاہ جان بخشی کرنے والا نہیں تھا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ دونوں پرچیاں کھول لیتا اور دربار میں موجود لوگوں کو دکھا دیتا۔ اس کا اور کوئی فائدہ ہوتا نہ ہوتا، لوگوں کے سامنے بادشاہ کا اصل چہرہ کھل جاتا، مگر یہ خیال سوہانے روح تھا کہ چاقو چوبند جلاد نے اسے کب اتنا موقع دینا تھا کہ وہ بادشاہ کا پول کھول سکے۔ اسے کوئی دوسری تجویز سوچنا تھی، کوئی ایسی تدبیر کہ اس کی جان بچ جاتی۔ اس کا ایمان تھا کہ ہر الجھن، ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، مگر آج اس کا ایمان متزلزل ہو رہا تھا۔ دن ڈھلا اور رات کی تاریکی نے ہر چیز کو لپیٹ میں لے لیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پک گیا تھا، اور پھر قدرت کو اس پر رحم آ گیا۔ اچانک الہام کی طرح اس کے دماغ میں جان بچانے کی تجویز آئی اور وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے بآسانی بچ جائے گا۔ وہ کیسے دادا؟ وقاص نے بے صبری ظاہر کی۔ تم سوچو یہ کیسے ممکن ہے؟ دادا نے انہیں سوچنے کی دعوت دی۔ کچھ سجھائی نہیں دے رہا؟ سلمان نے فوراً شکست تسلیم کر لی۔ میری سمجھ سے بھی باہر ہے۔ وقار نے بھی مغز کھپانا مناسب نہ سمجھا۔ دادا نے سوالیہ نظروں سے وقاص کی طرف دیکھا جو بھائیوں میں بڑا تھا۔ میرا تو خیال ہے اس کا کوئی بھی حل ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ بادشاہ اسے معاف کر دے یا وہ قید خانے ہی سے بھاگ جائے۔ ممکن تو ہے، یہ اور بات ہے کہ تمہاری سوچ کی رسائی وہاں تک نہیں ہو رہی۔ دادا مسکرایا۔ خیر، وزیر ترکیب سوچ کر سو گیا۔ حل ملتے ہی اسے آسانی سے نیند آ گئی تھی۔ دادا تجویز تو بتائے نا۔ وقاص سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وزیر کو لاجواب تجویز سوجھی تھی۔ خلاف توقع دادا کہانی کا اختتام بتانے پر تیار ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا اگر وہ دونوں پرچیوں میں سے ایک پرچی اٹھا کر جلدی سے نکل لے
تو اس کی جان بچ سکتی ہے، پرچی نگلنے پر اس کی جان کیسے بچتی؟ سلمان کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ دادا نے کہا، بادشاہ نے وزیر کو انتخاب کی دعوت دینے سے پہلے یہ اعلان تو کرنا تھا کہ ایک پرچی پر موت لکھا ہے اور دوسری پر رہائی۔ جی، تینوں بیک زبان بولے۔ دادا نے پوچھا، اور حقیقت میں دونوں پرچیوں پر کیا لکھا تھا؟ موت، تینوں نے بیک زبان کہا۔ بس وزیر نے سوچا وہ ایک پرچی اٹھا کر نگل جائے گا اور کہے گا کہ میں نے اپنے مقدر کی پرچی کھا لی ہے، اب میری سزا پر عمل درآمد رہ جانے والی پرچی کو دیکھ کر کیا جائے۔ اگر تو اس پر رہائی لکھا ہے پھر میں نے موت والی پرچی کھائی ہے، اور اگر اس پر موت لکھا ہے پھر میں نے رہائی والی پرچی کھائی ہے، اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اور یہ تو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ دونوں پرچیوں پر کیا لکھا ہوگا۔ ہرے! سلمان نے نعرہ بلند کیا۔ یہ ہوئی نا ترکیب! اور یوں وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا، ہے نا دادا؟ وقار نے تصدیق چاہی۔ نہیں بیٹا، اس چال بازی کے باوجود وہ جان نہ بچا سکا اور اسے قتل ہونا پڑا۔ کیوں دادا؟ کیا ظالم بادشاہ وزیر کے انتخاب میں کامیابی حاصل کرنے پر جل گیا تھا؟ وقاص کا سوال باقی دونوں کی سوچ میں بھی ابھرا۔ نہیں، اس بار بھی دادا کا جواب نفی میں تھا۔ پھر کہانی کے اختتام پر پتہ چل جائے گا۔ دادا نے ان کی یہ غلط فہمی دور کر دی کہ وہ کہانی کے انجام سے واقف ہو گئے ہیں۔ اوفو! وقاص نے ماتھا پکڑ لیا اور دادا نے ہنستے ہوئے کہانی سنانا شروع کر دی۔ اگلے دن وزیر حشاش بشاش اٹھا، ڈٹ کر صبح کا ناشتہ کیا اور سپاہیوں کی حمایت میں اس میدان کا رخ کیا جہاں انتخاب عمل میں لایا جانا تھا۔ بادشاہ کی آمد سے پہلے میدان عوام سے بھر گیا تھا۔ بادشاہ کی آمد کا اعلان ہوا، تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر بادشاہ کو تعظیم دی اور اس کے بیٹھتے ہی سب بیٹھ گئے۔ وزیر کی فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی، انتخاب کے عمل پر روشنی ڈالی گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے 2 پرچیاں لے کر شیشے کے ایک بڑے مرتبان میں ڈالیں۔ اجازت ملتے ہی وزیر نہایت اطمینان سے آگے بڑھا۔ بادشاہ بامشکل 3 تک گن پایا تھا کہ اس نے ایک پرچی اٹھا کر نگل لی اور بآواز بلند بولا، میں نے اپنی قسمت نگل لی ہے، اب دوسری پرچی دیکھ کر میری قسمت کا فیصلہ کیا جائے۔ اس کی حرکت پر جہاں میدان میں بیٹھے لوگوں کو حیرت ہوئی، وہیں بادشاہ بھی ششدر رہ گیا۔ جلاد نے آگے بڑھ کر دوسری پرچی اٹھا کر کھولی۔ پرچی پر لکھی تحریر پڑھتے ہی وزیر کے چہرے پر چھایا اطمینان وحشت میں بدلا اور اگلے لمحے وہ غش کھا کر گر پڑا کیونکہ پرچی پر رہائی لکھا ہوا تھا۔ وہ کیسے دادا؟ جب دونوں پرچیوں پر ایک ہی لفظ لکھا تھا تو پھر رہائی کیسے تحریر ہو گیا؟ تینوں بھائیوں کے ذہنوں میں چکرانے والے سوال کو وقاص نے الفاظ کے کالم میں ڈالا۔ تقدیر ہمیشہ تدبیر پر بھاری ہوتی ہے۔ در حقیقت بادشاہ اسے مارنا ہی نہیں چاہتا تھا، اس کا ارادہ اسے بچانے کا تھا۔ ساتھ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ انتخاب کے عمل میں ہر بندہ مارا جاتا ہے تو وزیر کو بچا کر وہ لوگوں کا شک بھی رفع کر سکتا تھا کہ انتخاب کا عمل شفاف طریقے سے بروئے کار نہیں لایا جاتا۔ تبھی اس نے دونوں پرچیوں پر رہائی لکھ دیا تھا۔ تینوں بھائیوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ بہرحال وزیر تو جان سے گیا، لیکن بادشاہ عوام کے شبہات دور کرنے میں کامیاب رہا، کیونکہ پرچی پر لکھا رہائی سب نے پڑھ لیا تھا۔ دادا نے کہانی ختم کی اور تینوں اپنے بستر کی جانب بڑھ گئے۔